والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والسيد المرسلين سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ دوستو، آج کے خطبے کا موضوع ہے اطاعت رسول، یعنی حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اس سلسلے میں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ فارسی کا ایک شعر ہے کہ خلاف پیمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف جو چلے گا وہ کبھی بھی منزل تک پہنچ نہیں سکتا۔ کسی ایک کا اردو میں بھی شعر ہے کہ کی وفاتون محمد سے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، ایسے ہی کچھ ہے شعر۔ جی، تو آج کے خطبے کا موضوع ہے کہ جو اللہ کی اطاعت چاہتا ہے وہ کس کی اطاعت کرے؟ رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور یہ بات اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہی ارشاد فرما دیا کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اتباع کی، ان کے طریقے پہ چلا، تو گویا کہ اس نے حضور کی اطاعت نہیں کی، اس نے کس کی اطاعت کی؟ اللہ رب العالمین کی اطاعت۔ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ اللہ پاک کن کن چیزوں سے خوش ہیں اور کن کن چیزوں سے اللہ پاک ناخوش ہوتے ہیں، کون سا طریقہ ہے جو اللہ تک پہنچ جائے گا، ہم کو رضا تک پہنچا دے گا، یہ غیر نبی بتا ہی نہیں سکتا۔ یہ صرف نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم یا انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ذریعے اللہ پاک اپنے بندوں کو مطلع کرتے ہیں کہ کن کن کاموں سے اللہ خوش ہوں گے۔ اور اصل میں آج کل ایک طبقہ ہے جو منکرین حدیث ہے، وہ کہتا ہے ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ یہ طبقہ کیا ہے وہ چھوڑیے، یہ راستے سے ہٹا ہوا طبقہ ہے۔ ہدایت کو پانے کے لیے، قرآن کو بھی قرآن ماننے کے لیے پہلے نبی پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانا ہے۔ کس نے بتایا ہم کو کہ یہ قرآن ہے؟ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو رسول اللہ کو اللہ کا رسول پہلے مانے گا انسان، پھر قرآن اللہ کی کتاب تسلیم کرے گا۔ اگر رسول کی ذات کو بیچ سے ہٹا دیا جائے تو قرآن آپ پہ تو نازل نہیں ہوا، ہم پر تو نازل نہیں ہوا، کیسے معلوم کہ یہ قرآن ہے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی ہم کو قرآن ملا ہے۔ اور اللہ پاک رب العالمین نے خود قرآن میں وضاحت کر دی کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، یا محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر قرآن کو نازل کیا ہے۔ کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ قرآن میں جو باتیں بیان کی گئی ہے آپ ان کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیجئے۔ مثلا خطبے میں آ گیا کہ رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی وضاحت کی۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز پڑھو، اللہ نے کیا کہا؟ نماز پڑھو۔ لیکن نماز کے سلسلے میں کہ یہ 5 نمازیں ہیں، ان نمازوں کے نام فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ کس نے بتایا؟ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ فجر کی نماز میں 2 سنت 2 فرض، ظہر میں 4 سنت 4 فرض پھر 2 سنت، جمعہ میں 4 سنت 2 فرض اور پھر 4 سنت، عصر میں صرف 4 فرض، مغرب میں 3 فرض 2 سنت، جی عشاء میں 4 فرض 2 سنت 3 وتر۔ یہ تفصیل کس نے بتائی؟ خاتم النبیین۔ تو اگر کوئی رسول کو مانتا ہی نہیں ہے
تو یہ نماز کی تفصیل کیسے پتہ چلے گی؟ دوسرے یہ کہ اللہ نے کہا نماز پڑھو، لیکن نماز سے پہلے اللہ نے کہا وضو کرو، لیکن وضو کی تفصیل کیا ہوگی یہ کس نے بتایا؟ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کوئی ماں کے پیٹ سے تو آیا نہیں اور ڈائریکٹ تو اللہ نے سب کو نہیں کہا کہ وضو اس طرح کرو، ٹھیک ہے۔ دوسرے یہ کہ اللہ اکبر جس کو آپ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، وہاں سے لے کے السلام علیکم تک نماز کی پوری تفصیل بغیر حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی جان نہیں سکتا۔ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر کے بتائی اور صحابہ سے کہا، آج روایت بھی آگے دیکھو، بخاری شریف کی روایت ہے 7246، صلو کما رأیتمونی اصلی، اے میرے صحابہ یا اے میرے امت میں آنے والے جو صحابہ سے نماز سیکھو گے، جیسے ہم تک آ گئی نماز، جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو تم بھی اسی طرح نماز پڑھو۔ یعنی تکبیر تحریمہ کہا، ثنا پڑھا، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھا، فاتحہ پڑھا، ایک سورت ملائی، رکوع کیا، رکوع میں تسبیح سبحان ربی العظیم پڑھی، سمیع اللہ لمن حمدہ کہا، پھر سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ 5 دفعہ 7 دفعہ پڑھا، پھر تحیات پڑھا، پھر حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز میں درود پاک پڑھا، پھر اس کے بعد دعائے معصورہ نقل کی، پھر سلام پھیرنے کا طریقہ بتایا۔ اگر نماز میں کوئی بھول چوک ہو گئی تو اس کے تدارک کے طور پر بھی حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واجب آگے پیچھے ہو جائے یا چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرو، لیکن نماز میں اگر کوئی فرض چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے بھی نماز نہیں ہوگی، دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو یہ سب تفصیل ہم کو کس نے بتائی؟ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ روزہ کے لیے اللہ نے کہا، لیکن روزہ کب سے کب تک رکھنا ہے، روزے میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، یہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے۔ اللہ نے کہا حج کرو، لیکن حج میں احرام باندھنا ہے، کب سے باندھنا ہے، کہاں کہاں ٹھہرنا ہے، 8 تاریخ سے پہلے مینا جانا، پھر مزدلفہ جانا، پھر عرفات میں قیام کرنا، پھر وہاں سے آ کر کے شیطان کو کنکری مارنا، قربانی کرنا، پھر بیت اللہ کا جا کر کے فرض طواف افاضہ وہ کرنا، پھر اس کے بعد حلال احرام کھل جائے گا۔ یہ سب ساری کی ساری تفصیل بغیر حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بتا ہی نہیں سکتا۔ تو اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو چھوڑ دیا جائے گا تو انسان ہدایت پہ باقی نہیں رہے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو آج کے خطبے کا سارا زور اس پر ہے کہ انسان کو حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عبادت میں اطاعت کرنی ہے۔ کتنا ٹائم ہے؟ ابھی 8 منٹ ہوا ہے۔ 8 منٹ کیسے واقع 2 ہی منٹ بیان نہیں، 8 منٹ ہوا۔ 8 منٹ ہوا۔ سنو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح فاطمی بتائی، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر، یا 33 دفعہ اللہ اکبر کہیے اور 1 دفعہ چوتھا کلمہ پڑھیے، دونوں روایت ہیں۔ ایک صاحب کی عادت تھی، ہوتا ہے نا، جیسے بھائی سبحان اللہ تو نیکی ہی تو ہے، تو بجائے 34 کے اگر 37 ہو گیا تو اس میں گناہ تو ہے نہیں، بہت سارے لوگوں کا مزاج ہے۔ تو ایک صاحب کی عادت تھی کہ یہ تسبیح فاطمی میں زیادہ پڑھتے تھے، پڑھ جانے کے بعد اتفاق سے ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ سچا خواب ہے۔ خواب میں انتقال کے بعد کسی نے دیکھا تو ان کو ثواب ملا اس کا، سبحان اللہ الحمدللہ، لیکن تسبیح فاطمی پر جو ثواب ہے وہ ثواب ان کو نہیں ملا۔ تو انہوں نے سوال کر دیا کہ بھائی ہم تو تسبیح فاطمی پڑھتے تھے، تو فرشتے نے ان سے کہا کہ تم کو نیکی تو ملی، لیکن وہ نیکی نہیں ملے گی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین طور پر تسبیح فاطمی کے لیے بتلائی ہے، کیونکہ تم نے عدد میں زیادتی کر دی۔ تو دوستو، چھوٹی سی چھوٹی چیز میں بھی جو چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہوگی وہ اللہ کو محبوب ہے، وہ اللہ کو محبوب ہے، اس پر اسٹامپ لگا ہوا ہے اللہ پاک کی رضا کا۔
نیکی ہے، میں منع نہیں کرتا. وہی خواب میں اس شخص نے کہا، ہم کو فرشتے نے کہا کہ اس پر تم کو ثواب تو ملے گا، لیکن وہ فاطمی پر جو ثواب ہے وہ ثواب تم کو نہیں ملے گا. تو انسان کو چاہیے کہ تمام عمل کے اندر کوشش کرے اتباع رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی جی کیا کرے، اتباع کرے. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق فرمائے. آمین. بس بابا سبحان اللہ.